ایک بہت ہی عظیم خطیب آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں الہ آباد کی سرزمین سے، حضرت علامہ علی اکبر صاحب احسانی دامہ ظلہ نورانی، ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کے شہدائیوں، جملہ مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين المطهرين ولجميع الأولياء الكاملين العارفين لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم من بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول توتیے حق سیدی احسان علی کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، پہلی بار اس علاقے میں حاضری ہو رہی ہے الجامعۃ الاشرفیہ اسلامیہ اشرفیہ، سبحان اللہ، الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ، الحمدللہ۔ پوری دنیا اسلام میں آج سنیوں کا ایک مضبوط ادارہ اور پوری سنیت کو جس پر بھرم ہے وہ الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ ہے۔ طلباء کرام، طلبہ اور یہاں کے اساتذہ سب تشریف فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر و برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں والوں کو تقریر کیا سنانا ہے، صرف یہ کہ تقریر سیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگ چلے آتے ہیں، تقریر کرنے نہیں، یہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار حافظ ملت کے فیوز و برکات سے مولا سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت پاک سے، اور چند شعر آپ حضرات
سماعت فرما لیں محبت کے ساتھ میرے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک ہمارے دیہات کا شاعر کہتا ہے کبھو جنگلے کا گلستان کہبئی جے گورو ہے وہ کا انسان کہبئی کہ جہی کا شہیدی سے الفت نہ ہوئی تو وہی کا کبھو ہم مسلمان کہبئی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور یہ میلاد سرور منائے ہو کاہے یا سب بتی وتی لگائے ہو کاہے علاقہ محل چل مچائے ہو کاہے اور سب ہے آئی کئی کچھ جو سنبئی نہ کری ہو تو پھر ہم سبھن کا بلائے ہو کاہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بھائی. واہ واہ واہ. اس لیے حضرات ملاحظہ فرمائیں شاد. ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، واہ واہ واہ. اونچے واہ واہ واہ. بسا دیے اللہ اکبر. اونچے. سبحان اللہ. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری الحمدللہ ایک ایک بند میں پتہ نہیں کتنے بند کھلتے ہیں، واہ واہ واہ. کتنے بند. بولتے ہیں. واہ واہ. واہ واہ واہ. ارشاد ارشاد. کیا کہنا الحمدللہ. ہم بچپن میں سنتے تھے چک بندی، پھر ایک دور آیا سننے لگے نس بندی، پھر دیہاتوں میں دیکھا میڑ بندی، گلیوں میں دیکھا دیو بندی. سوچے لگے یہ بندی کا ہے. 8 گھنٹے کی بندی اگر ہو جائے بھارت میں تو 24 گھنٹے کا کاروبار چوپٹ. واہ. 8 گھنٹے کی بندی میں اور ان کے یہاں 24 گھنٹہ بند. سلام بند، قیام بند، درود بند، فاتحہ بند، سلام بند، اتنا بند کی دیو بند. جب انہوں نے بند کرنا شروع کیا تو بریلی شریف کا فیضان لے کے ہم نے کھولنا شروع کیا اور اعلان کر دیا کہ نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا. جہاں غلام رسول رہیں گے وہاں درود و سلام ہوگا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ غوثیت. ایامت الاسلامیہ اشرفیہ. ایامت الاسلامیہ اشرفیہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بریلی شریف کا فیضان کیا کہنا. ہمارے ہاں شریفوں کی کمی تھوڑا ہے. بغداد شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف. ایک ہمارے بزرگ جا رہے تھے اجمیر شریف تو بغل میں ایک بیٹھا تھا. کہا کہاں سے آئے؟ کہا بریلی شریف سے. کہا جا کہاں رہے؟ کہا اجمیر شریف. کہا یار آپ لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، ہر چیز کو شریف بول دیتے ہو. تو ہمارے بزرگ نے کہا تیرے یہاں کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو صرف 2 ہی شریف ہے، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف. ہمارے بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، اس کے بعد گاڑی کھڑی ہوئی تو کچھ چاہنے والے چائے لے کر کے حضرت چائے چائے. تو میں نے ایک چائے لیا، اس سے کہا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا.
تو اس کا چہرہ لالٹین ہو گیا. اے مولانا میں کہاں سے بدتمیز دیکھتا ہوں, کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں, کیا گستاخی کی میں نے آپ کی. کہا تم کچھ نہیں بولے, چپ چاپ بیٹھے رہے, لیکن ابھی تم ہی تو کہہ رہے تھے دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں. ہاں سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں, بہت کیا کہنے ہیں. بہت خوب حضرت, بہت خوب. ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہے, ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف. تو تم 2 میں سے تو ہو نہیں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتہ چلا کمینہ ہو. کیا کہنے ہیں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان یہ اللہ. گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس لیے حضرات اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے. اس لیے پیارے سرکار اعلیٰ حضرت کی نعت پاک کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائے. جب آ گئی ہیں جوش رحمت ان کی آنکھیں, رحمت ان کی آنکھیں, رحمت ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ گرمی پیچھے تک پہنچ گئی. جب غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے تبھی سنی گرم ہوتا ہے. سبحان اور اللہ. یہ گرمی سلامت رہے الحمدللہ. اور ایک شعر پیش کر دوں, ملاحظہ فرمائے. آنسو تو اپنے طور پر سبھی کے نکلتے ہیں, کبھی خوشی میں کبھی غم میں. زمین پر بھی گرتے ہیں, دامن پر بھی ٹھہر جاتے ہیں, رخ پر بھی رک جاتے ہیں. رات بھر بیٹھ کر کے چولہا کے سامنے آگ جلا کر کے آنسو بہاؤ تو چولہا کی آگ بھی سرد نہ پڑے. مگر نبی کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عرض کرتے ہیں, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلی بار آج اس علاقے میں حاضر ہوں یونیورسٹی دیکھنے کے بعد. الحمدللہ طبیعت باغ باغ ہو گئی. سراپا عشق رسالت ہیں حافظ ملت. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سراپا عشق رسالت ہیں حافظ ملت, اور نبی کی بولتی سنت ہیں. حافظ ملت. واہ واہ. نبی کی بولتی سنت ہیں حافظ ملت. سبحان اللہ. ہے آسمان شریعت کے ماہ تابندہ, بہت خوب. ہے آسمان شریعت کے ماہ تابندہ, چراغ بزم طریقت ہیں حافظ ملت. اور ٹھہر سکی نہ جہاں تیرگی ضلالت.
ٹھہر سکینہ جہاں تیر کی ضلالت کی وہ آفتاب ہدایت ہیں حافظ ملت. سبحان اللہ وہ آفتاب اور دیا ہے قوم کو کتنا عظیم سرمایہ, بے شک دیا ہے قوم کو اتنا عظیم کتنا عظیم سرمایہ, وہ علم و فن کی علامت ہیں حافظ ملت. واہ 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 واہ. اور خراج پیش کرے کیوں نہ ان کو ہم اکبر, خراج پیش کریں کیوں نہ ان کو ہم اکبر کے سنیوں کی ضرورت ہے حافظ ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کی ضرورت ہے. بہت خوب صاحب بہت خوب. سبحان حافظ اللہ ملت. بہت خوب. اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا آمین فرمائے. آمین اللہم آمین. یہ علماء کرام کوئی اپنے وقت کا آفتاب ہے تو کوئی ماہتاب. الحمدللہ پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کی کھنک محسوس کی جا رہی ہے. آج جہاں دیکھیے وہیں اس دارالعلوم کا فیضان نظر آ رہا ہے, بے شک اس مدرسے کا فیضان نظر آ رہا ہے. اس لیے پیارے, تو آج کل معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم پڑھانا بچے کو یا سکھانا یا قرآن کی تعلیم دلانا, کیا کرے گا بیچارہ یہ 2000-3000 کا آدمی بن کے نکلے گا, کرے گا کیا؟ لیکن پیارے یاد رکھو اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں. یہ تو 4000-5000 والوں کو دیکھو کہ کپڑے کی نیل کم نہیں ہوتی, کریچ ایک دن کے لیے نہیں ٹوٹتی. یہ 20,000 والوں کو دیکھو رات میں نیند نہیں پڑتی. لباس دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کوئی چپراسی پہنے ہیں. یا اللہ عقل سلیم عطا فرمائے ان کو. قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے سبحان اللہ, جس کا پڑھنا سننا دیکھنا سب ثواب ہے. اس لیے میں دو بند جس کو یہاں سے بنگلہ دیش, ماریشس, پاکستان, بھوٹان, نیپال سب جگہ پڑھا بھی. حال ہی میں اویس رضا قادری, فرقان رضا قادری مدینہ شریف سے حضرت سید رضوان مدنی تشریف لائے تھے. ہندوستان سے میں تھا تو میں نے اس منقبت کو وہاں پڑھا, جبکہ زبان نہیں سمجھ رہے تھے اردو, لیکن یہ کیفیت تھی کہ میں کیا بتاؤں. صرف 2 بند پیش کروں گا, ملاحظہ فرما لیں. ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلم نن علی ہے, شمع انجمن بہار باغ پنجتن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلم نن علی ہے, شمع انجمن بہار باغ پنجتن. فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل, فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل. چٹا کے بولی ہر کلی علی 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 بلا ٹلی. واہ 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 واہ. علی وہ خوش قسمت ہے سبحان اللہ, نبی کی گود میں پلے, حرم کی چھاؤں کے تلے, وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے. وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے, وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے. مچا دی ایسی کھلبلی علی 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 علی. بہت خوب بھائی. واہ واہ واہ. باب خیبر کو اپنی نگاہ میں رکھیں, بند پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. تھکے تھکے تھے لشکری, بجھے بجھے تھے عسکری, ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری. تھکے تھکے تھے لشکری, بجھے بجھے تھے عسکری, ہوا یہ حکم سروری نہ دیر کر میرے جری. دیکھا دشان حیداری اکھاڑ باب خیباری, دیکھا دشان حیداری اکھاڑ باب خیباری. خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نہیں چھوڑا. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر. حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں. وہ رش کے صد شباب ہیں، علی کھلی کتاب ہے. وہ رش کے صد شباب ہیں، علی کھلی کتاب ہے. فدا ہے ان پہ ہر ولی. علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. ابو جہل تو ہر ٹائم اس طاق میں رہتا تھا کہ کم موقع ملے اہل ایمان کو آزمایا جائے، ان کا مذاق کیا جائے. لیکن یاد رکھو مولا کائنات شیر خدا. ابو جہل نے سنا تھا کہ آج کل فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے گھر میں، روزے پہ روزے چل رہے ہیں، ایسے وقت میں امتحان لیا جائے. ایک سائل آ گیا ابو جہل سے، کہنے لگا کچھ دے دو، میرے 2 بچیاں جوان ہیں. کہا بہت ٹھیک ٹائم پہ آئے. ایک گھر بتاتا ہوں، در بتاتا ہوں، پتہ لکھ کے دیتا ہوں، ایڈریس صحیح لکھ کے دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے مل گیا تو کہیں جانے کی ضرورت نہ رہے گی. بتیا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا لیکن حسد میں کہہ رہا تھا. اس نے کہا جلدی بتاؤ اس آدمی کا نام جس سے چل جائے زندگی بھر کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی مدرسے والے کو پتہ چل جائے گی 5 لاکھ فلاں سیٹھ صاحب سے اکٹھا مل جائے گا تو 15 شعبان سے بستر جم جائے. اب 21 سیٹھ سے پورے مدرسے کا خرچہ نکل جائے گا تو کیا ضرورت ہے پورا رمضان بھر گھومنے کی. اس نے بھی سوچا 2 بچیوں کا معاملہ ہے، 2 بچیوں کی شادی کا انتظام اگر ایک ہی آدمی سے ہو رہا ہے تو کہا جلدی نام بتاؤ. کہا نام تو بتاؤں گا، پتہ بتاؤں گا، لیکن جب وہاں جانا وہ پوچھا کہ بھیجا کس نے ہے تو میرا نام نہ بتانا. میرا نام نہ بتانا. ہر چگل خور آج بھی مولانا صاحب فلاں مولانا آپ کو ایسا کہہ رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ادھر پہنچایا مولانا فلاں مولانا آپ کو ایسا کہہ رہے تھے. لا حول ولا قوت. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کو لڑائی دیا. ابے چگلی کھانے میں کیا ملتا ہے؟ روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، بھات کھاؤ، گوشت کھاؤ، لڈو کھاؤ، پیڑا کھاؤ، بہت شوق ہے جوتا کھاؤ. چگلی کھانے میں تو ناشتہ بھی نہیں ہوتا. اگر میرا نام نہ بتانا، نام نہ بتانا. اب چلا وہ نام لکھ کے دیا، پتہ لکھ کے دیا. وہ پہنچا، کنڈی ہلائی حضرت علی کے دروازے پر. مولا کائنات اندر سے باہر آئے. جب اس نے دیکھا تو کہا اے علی تم سلامت رہو، تمہارا گھر سلامت رہے، تمہارا کاروبار، تمہاری ملکیت، تمہاری تجارت. او عرب کے سب سے بڑے رئیس، عرب کے سب سے بڑے رئیس. آپ فرماتے ہیں یہ بات تم کو بتایا کس نے کہ میں عرب کا سب سے بڑا رئیس ہوں؟ کہا سرکار جس نے بتا کر بھیجا ہے اس نے اپنا نام بتانے کو منع کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر جب تک نہیں بتائے گا اس کا نام اس وقت تک نہیں بنے گا تیرا کام. نام نہیں بتاتا تو کام نہیں بنتا. تو دھیرے سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سوچا ابو جہل دیکھ تھوڑا رہا. نام بتا دیا. جب نام بتا دیا تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس نے بھیجا ہے تو ضرور دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ تیری حاجت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. کہا دیجئے علی، جیسے ہی کہا دیجئے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو لانے دو کہیں سے. علی فرماتے ہیں ہاتھ پھیلائیے. اختیار دیکھو، ہاتھ پھیلائیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ نہ جیب میں کچھ نہ ہاتھ میں کچھ. کہتے ہیں ہاتھ پھیلائیے. علی فرماتے ہیں ہاتھ پھیلائیے. وہ بولا پہلے علی اندر سے تو کچھ لائیے، پھر ہاتھ پھیلوائیے. آپ فرماتے ہیں میں علی ہوں، علی اندر باہر کی ضرورت نہیں، تم ہاتھ پھیلاؤ. اس نے ہاتھ پھیلایا. علی نے لب سے لب ملایا، زبان کو ہلایا. سبحان اللہ. لبھائے مبارک کو جنبش ہونے لگی. وہ گلے قدس کی پتیاں ہل رہی ہیں. مولا کائنات کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے اس سائل کی مٹھی میں چھو کر دیا. کہا اسے بند کر لے. اس نے بند کر لیا. کہا جا، نہ تو دیکھنا نہ راستے میں کسی کو دکھانا. جس نے تجھ کو میرے پاس بھیجا ہے سب سے پہلے اسی کو دکھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ چلا تو جا رہا ہے بیچارہ، مٹھی ملا اس میں ہے کہا دکھائیں گے کہا، خالی چھوا تو ہے. مٹھی ملا
مگر چلا جا رہا, مٹھی کھولنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی. ابو جہل نے عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کو بلا کر اپنے قریب بیٹھا رکھا تھا کہ مذاق ہو رہا ہے, آج علی کا دیکھنا ہے, وہاں تو کچھ ملے گا نہیں. دور سے دیکھا, کہا وہ دیکھو نہ سر پر رکھے ہیں نہ کندھے پہ کچھ رکھے, ہاتھ ملتا چلا رہا ہے. دور سے پوچھا, اے سائل کیا ملا؟ کہا جو ملا ہے نہ مجھے دیکھنے کا آرڈر ہے نہ کسی کو دیکھنے کا آرڈر, سب سے پہلے تجھی کو دیکھنے کا آرڈر. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. ملا ہے وہ تو ہی دیکھے گا. بہت پریشان ہوا کہ کہاں مل گیا, کہاں دیکھوں گا. قریب پہنچا, کہاں دیکھاؤ کیا ملا؟ مٹھی کھول کے دکھایا. ابو جہل نے آنکھ پھاڑ کے دیکھا تو بہت ہی شاندار چمکدار قیمتی موتی موجود تھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جیل نے کہا پایا کہاں سے, دیا کہاں سے؟ ان کے یہاں تو کھانے کو نہیں. ارے کہا تم تو عرب ہی کے رہنے والے ہو, اچھی طرح جانتے ہو, مجھ سے زیادہ واقف ہو, لیکن تم منہ سے نہ کہو کچھ. میں نے تو چند لمحے میں کیا سمجھا ہے. ہمارے اردو زبان کا شاعر اس کی ترجمانی اس طرح سے کرتا ہے کہ اس سائل نے کہا تھا کہ رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے. سبحان اللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے, اللہ اللہ یہ محمد کے گھر آنے والے, گھر آنے والے. ارے کہا تو بتا دے, یہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو, اپنی طرف سے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن کچھ یہ بتاؤ کہ دیا کہاں سے؟ کسی مکان سے لے کے دیا یا کسی دکان سے خرید کے دیا؟ کہاں سے دیا؟ لائے کہاں سے؟ کچھ تو دیکھا ہوگا. کہا ابو جہل سے اس سائل نے کہ میں نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ علی نے اس موتی کو نہ کسی دکان سے دیا ہے نہ اپنے مکان سے دیا ہے, علی نے اس کو اپنی زبان سے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا تھا؟ بس اپنے آقا پر درود پڑھا تھا, اپنے آقا کا نام لیا تھا. میں سوچ رہے اللہ اللہ, جب علی کے چھوبا, علی کے چھو کا یہ عالم ہے تو علی کے اللہ کا کیا عالم ہوگا, اور جب علی کا یہ مقام ہے تو علی کے نبی کی کیا شان ہوگی. نعرہ یہ کسی نے تکبیر. کہا ہے نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت. نعرہ تکبیر. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, اور محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت عمدہ مولانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما آتاكم الرسول فخذوه. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطا کرے وہ لے لو. سبحان اللہ. نبی جو دے وہ دیتا کون ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے. بولو بھائی, جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا. جس کے پاس ہوگا ہی نہیں تو وہ دے گا کیا؟ آپ نے صاحب سے مانگا 10 روپیہ, اس نے دیا اور پوچھا اور چاہیے, تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہے میٹیریل اندر ہے. ابھی آپ نے 20 روپیہ کسی سے مانگا, اس کے 10 بھی نہیں ہے, تو وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. تو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطا کرے وہ لے لو. یہ نہیں کہ صرف نماز لے لو, یہ نہیں کہ صرف روزہ لے لو, حج و زکوٰۃ کا سلیقہ لے لو, جو بھی دے وہ لے لو. جو بھی وہی دے سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے مگر دینے کا اختیار نہیں ہوتا. جیسے آپ نے اپنی بیوی کو 10,000 دیا یا اپنے بیٹے کو کہا رکھو, ایک کو پیسہ خرچ نہ کرنا. اور کوئی 10 روپیہ مانگے تو کہے گا ہے تو 10,000 مگر دینے کا اختیار نہیں. کبھی ہوتا ہی نہیں, ہو کبھی دے دیا جاتا ہے اور دے کے دینے کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے. تو رب نے فرمایا رسول جو بھی دے وہ لے لو. یہاں سے میرے مصطفیٰ کے مالک و مختار ہونے کا پتہ چلا. اسی لیے امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, اور دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. اس لیے تو نبی جو بھی دے تو نبی دیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. نبی عطا کر رہے ہیں, ہمیں مل رہا ہے. نبی تقسیم کر رہے ہیں, ہم پا رہے ہیں. تو نبی دینے والے
ہم لینے والے، تو ہم لینے والے زندہ ہیں کہ مردہ؟ زندہ. ارے ہم لینے والے زندہ ہیں کہ مردہ؟ زندہ ہے نا. تو جب ہم لینے والے زندہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا؟ کبھی مردے کے پاس کچھ لینے گئے ہو؟ بولو. ابھی دیکھا ہے کہ کوئی مردہ بیل گاڑی چلا رہا ہے، ماروتی چلا رہا ہے، کسی مردے کو ٹرک چلا کے دیکھا ہے؟ اگر ایک مردہ چوراہے سے قبرستان سے اٹھ کے چوراہے پر پہنچے، پان کی دکان پر کہا ایک بنڈل بیٹی دو، یہ یقین ہے کہ پوری دکان چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہ پوری لے لو. اس لیے نہ مردہ دیتا ہے نہ مردہ لیتا. لینے دینے کی صلاحیت زندے میں ہوتی ہے، مردے میں نہیں ہوتی. زندہ لیتا بھی ہے، زندہ دیتا بھی ہے. تو جب ہم لینے والے زندہ، تو رب نے ہمیں زندے ہی کے پاس بھیجا. پتا چلا ہمارے نبی جو دے رہے ہیں، دینے والے مصطفیٰ زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی آیت سے نبی کے مالک و مختار ہونے کا بھی پتا چلا، اسی سے زندگی کا بھی پتا چلا. نبی عطا کر رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں، نبی تقسیم کر رہے ہیں، نبی بانٹ رہے ہیں. ہم لینے والے، نبی دینے والے. اب نبی کیا دیتے ہیں، ہم نبی سے کیا لیتے ہیں؟ تو شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، حقیقت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، ایمان مصطفیٰ سے لے لو، عرفان مصطفیٰ سے لے لو، قرآن مصطفیٰ سے لے لو، مکان مصطفیٰ سے لے لو، عظمت مصطفیٰ سے لے لو، عزت مصطفیٰ سے لے لو، شہرت مصطفیٰ سے لے لو، رفعت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، شہرت مصطفیٰ سے لے لو، شادی بیاہ کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، کھانے پینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو. اس لیے کہ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. واہ مشل کے بولو سبحان اللہ. واہ. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. اور میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان نبی سے کام مانگتے ہو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ. غیر اللہ سے مانگنا شرک. دھوس لگا دیتا غیر اللہ. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. رات بھر ملا نے تقریر کیا جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگو. اور صبح کو میں نے دیکھا ناشتہ اپنی بیوی سے مانگ رہا ہے. اور اللہ کا دینا، رسول اللہ کا دینا، یہ الگ الگ نہیں ہے. نبی وہی دیتے ہیں جو خدا دیتا ہے. فرق اتنا ہے کہ عطا خدا کی ہے، پتہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اسی پتے کو اعلیٰ حضرت نے آسان کر کے بیان کر دیا. یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سنیے پیارے، ایک حدیث پاک، یہ لوگ بیچارے چلتے پھرتے آدمی کو پکڑ لیں گے، کہیں گے بخاری بخاری کی حدیث پاک سناتے ہیں، بخاری بخاری. اور ہمارے جامعہ والے کہتے ہیں بخاری بخاری کی دھاؤ سنیں دینا. جس نے بخاری نہ دیکھی، الحمدللہ ہم لوگ بخاری پڑھتے ہیں تو سرما آنکھوں میں بریلی کا لگاتا ہے. سبحان اللہ. میں خوب حدیثیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. واللہ یعطی. آقا فرماتے ہیں بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. نبی دیتے ہیں، نبی تقسیم کرتے ہیں، رب عطا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا،
یہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم و رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کہتے ہیں نظر نہیں آتا جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نظر کمزور ہو گئی ہے علاج بتا دوں چشم سے چشمہ اتر جائے گا خود ہی ایک دن سرمائے رضوی سے آنکھوں کو مجلا کیجئے اور میرے دوست دلکش راجوی کہتے ہیں ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی واہ 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 سبحان اللہ ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی اسے بریلی کا سرما لگا دیا جائے واہ 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 بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا درکار یہ کہتے ہیں کہ نظر آتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کہا نظر تو آتا ہے لیکن سنو معاملہ کیا ہے اس حدیث کی عظمت ان کے دل میں دھستی کیوں نہیں وجہ یہ ہے کہ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری اس لیے پیارے نبی جو عطا کریں وہ لے لو سبحان اللہ نبی جو تقسیم کریں وہ نبی جو دے وہ ہم لینے والے نبی دینے والے اور نبی ایسے دیتے ہیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے خود بھی قرآن پڑھیے بچوں کو قرآن پڑھائیے ورنہ میرے پیارے بہت سے ایسے جھٹکے آتے ہیں ایک دور آیا تھا اسی بھارت میں بہت سے لوگوں نے کچھ آواز لگائی تھی ہمارے علماء اہل سنت نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا تھا اے دنیا والو تم 10 آیتیں بدلنے کی بات کرتے ہو 20 آیتوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہو یاد رکھو زمانہ بدل سکتا ہے عمارتیں بدل سکتی ہیں ماحول تبدیل ہو سکتا ہے دریاؤں کا رخ بدل سکتا ہے مگر یہ کلام الہی قرآن پاک ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے خود بھی قرآن پڑھیے الحمدللہ چلیے پیارے یہ طلبہ ابھی جن کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے گا آقا سے پوچھو سوال کرو عرض کرو یا رسول اللہ یہ تو قرآن کے حافظ ہیں ان کے لیے انعام کیا ہے آقا فرماتے ہیں ارے حافظ قرآن یہ ہے مگر ان کی برکت سے ان کے والدین کے سروں پر میدان محشر میں ایسا تاج ہوگا کہ سورج کی روشنی کم پڑ جائے تاج کے سر اللہ اللہ بچہ حافظ قرآن ہو اور ماں باپ کے سر پر تاج کیا کہنا الحمدللہ اسی لیے پیارے تو آپ سب پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ انگریزی ہی پڑھاؤ ہندی بھی پڑھاؤ سنسکرت پڑھاؤ مگر قرآن کو پہلے پڑھاؤ اس لیے اس کو کمزور مت سمجھو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں اے بیٹا انگلش میڈیم پڑھ لو قرآن پڑھنے کی ضرورت کا ہے جب بڑے ہو جاؤ گے مولوی صاحب کو کہہ دیں گے وہ خدا گھر میں آ کے پڑھا دیں گے پڑھ پاؤ چاہے نہ پڑھ پاؤ لیکن انگلش میڈیم اب وہ انگلش میڈیم پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اسی ٹکٹ کٹ مانے بلی اور ٹکٹ مانے چوہا
डॉगमल कुत्ता, कुत्ता बिल्ली चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा। अंग्रेजी की इब्तिदा हो रही है कुत्ता बिल्ली चूहा से, चले हैं कुरान का मुकाबला करने। हमें यहाँ कुत्ता बिल्ली से शुरुआत हो रही है, कुरान की इब्तिदा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह। इसीलिए प्यारे तो कुरान पढ़ो। एक वक्त आया था किसी ने कहा 30 हटाओ 20 हटाओ, हमारे उलमा ने कहा 10-20 आयतों की बात करते हो, पूरा का पूरा कुरान 6666 आयतें हैं, हम समंदर के हवाले कर देंगे, मगर हमारी एक शर्त है उसे मंजूर किया जाए। कहा वो शर्त कौन सी है? कहा दुनिया की, हिंदुस्तान के हर लाइब्रेरी, कुतुबखाना, यूनिवर्सिटी, मदरसा, मस्जिद, एक एक किताब को निकालो, एक एक परख को निकालो, सबको समंदर के हवाले कर दो। चलो सब लोग समंदर के किनारे पर खड़े होकर और तमाम लोग अपनी अपनी किताबों को आवाज दो, ए अथर्ववेद तू आ जा, ए सामवेद तू आ जा, ए गीता तू आ जा, ए रामायण तू आ जा, ए तौरेत तू आ जा, ए इंजील तू आ जा, ए सबूर तू आ जा, और कुरान को ही पुकारो। सारी किताबें तो समंदर के अंदर खामोशी से रहेगी, उनके मानने वाले सर पीटेंगे, मगर जब कुरान की बारी आएगी तो कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी सदाकत के साथ तो समंदर के अंदर होगा, मगर ये लाखों लाख हाफिज़े कुरान अपना सीना लेकर के हासिल हो जाएंगे और ऐलान कर देंगे कि फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब शरीफ, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। ये बच्चों को कुरान पढ़ाओ। एक जगह से मैं जा रहा था गाड़ी से अपनी, देखा कि एक जनाजा जा रहा है, बड़ी भीड़ भाड़ है। मैं उतर गया, मैंने लोगों से पूछा तो कहा हजरत अपने ही वाले हैं, आइए शिरकत कीजिए ना। मैंने कहा बड़ी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। कहा बहुत जलवे वाले हैं, बहुत रईस आदमी है, बड़ा अच्छा कारोबार है, लड़के बड़े तरक्की में हैं। मैंने कहा कितने लड़के हैं? कहा 4। मैंने कहा क्या है? कहा तो इंजीनियर है। कहाँ है? कहा वो देखिए पैंट बूसर पहने और टाई लगाए दूर खड़ा, खुद नमाज जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही हो, 10 को फंसाए खड़ा, बहुत तरक्की में। दूसरा कहा वकील साहब कहाँ है? कहा वो भी दूर खड़े। तीसरे का इंस्पेक्टर साहब है, वो भी दूर खड़े। चौथा के बारे में क्या बताएं मौलाना साहब? एक रोज अब्बा ने खींच करके 3 झापड़ मारा गुस्से में, वो गुस्सा करके एक मदरसा अहले सुन्नत में भाग गया। अब भाग करके वहां के अराकीन बेचारे चंदा करके खिलाते रहे, मुदर्रिसीन पढ़ाते रहे, 3 साल में पढ़ के हाफिज कुरान हो गया है। मैंने कहा है कहाँ? कहा बाप के चारपाई के सरहाने बैठा है। कर क्या रहा है? कहा बाप के मगफिरत की दुआ कर रहा है। वाह। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जिन पर लाखों रुपया खर्च हुआ वो तो दूर खड़े हैं, इंजीनियर बनाने में, वकील बनाने में, इंस्पेक्टर बनाने में कितना खर्च हुआ होगा? आप 2500 लाख। मैंने कहा इन तीनों के पढ़ाने में, नौकरी दिलाने में 2500 लाख खर्चा हो गया, इसको हाफिज बनाने में कहे 3 झापड़, कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 झापड़ हाफिज कुरान हो गया। वही बच्चा और ऐलान कर रहा है मेरे भाइयों, जिसका वजू न हो वजू कर लो, नमाज जनाजा की सब बंदी कर लो। अल्लाह अल्लाह। जब तैयार हो गई सफाएं, वही बच्चा आगे बढ़ता है मुसल्ले इमामत पर, सुभान अल्लाह, वाह। नियत करता है, तकबीर तहरीमा के लिए अपने कानों की लौ तक अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह नियत की, नाप के नीचे हाथ बांधा, सला पढ़ी, तकबीर कही, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी, तकबीर कही, पढ़ता अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना, ये अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यना व मय्यतना, और बख्श दे हमारे मुर्दों। प्यारे आका इसलिए फरमाते हैं
کہ بعد مرنے کے سب سے پہلے جو کام آنے والی چیز ہے وہ علم دین ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعد مرنے کے سب سے پہلے کام آنے والی چیز علم دین ہے. قرآن پڑھاؤ. نماز ختم ہوئی، اب میں دیکھنے لگا آپ نے سب کچھ پڑھایا اپنے بچے کو. بے شک سب کچھ پڑھاؤ. ہماری جماعت میں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے. بے شک پڑھاؤ، لیکن قرآن پہلے پڑھاؤ، جہان بعد میں پڑھاؤ. سب کچھ پڑھاؤ مگر قرآن ضرور پڑھاؤ، ورنہ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم کو کمزور سمجھا، قرآن نہ پڑھایا، دنیا کی تعلیم دلائی، تو پھر وہی بچہ پہنچے گا ابا کی قبر میں. سیٹی کیٹ، کیٹ مانے بلی، ہرٹی ریٹ، ریٹ مانے چوہا، ڈاگ مانے کتا. اے ابا کتا بلی چوہا، چوہا بلی کتا، کتا بلی چوہا، تینوں پہنچے. جب الحمد نہیں جانتا، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں جانتا، چاروں کل پڑھنا نہیں جانتا، تو کرے گا کیا؟ اس لیے پڑھاؤ اپنے بچوں کو. آپ نے سب کچھ پڑھا دیا، انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، منسٹر بنا دیا، برسٹر بنا دیا، نوکری دلا دی، ریلوے میں بھرتی کرا دیا، کانسٹیبل بنا دیا، آپ نے ڈاکخانے کا بابو بنا دیا، ملازم بنا دیا، غلام بنا دیا. آپ نے ڈاکخانے کا بابو بنایا تو غلام بنایا، آپ نے بینک کا مینیجر بنایا تو غلام بنایا، آپ نے کانسٹیبل بنایا تو غلام بنایا، آپ نے انسپکٹر بنایا تو غلام بنایا. آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کو غلام بنایا، اور اگر ایک بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنا دیا تو غلام نہیں قوم کا امام بنا دیا. اس لیے پیارے یہی کہتا ہوں، یہی ہے آرزو، بہت عمدہ صاحب. تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. تو خود بھی قرآن پڑھو، ارے اس قوم سے قریب رہو. یہ پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کام آتے ہیں مولانا. ابھی شادی نہیں ہوئی تو باپ چلا ہے مولانا صاحب، کیا بتائیں عمر جا رہی ہے بچے کی، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے. حضرت مولانا نے ایک تعویذ بنایا، کہا سرکار حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضری دے لو، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کام ہو جائے گا. 2 مہینہ بعد لوٹے، کہا حضرت رشتہ پکا. رشتہ تو ہو گیا، رشتہ ہونے پر دعا کرے مولانا. اب 6 سال بیت گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر آئے حضرت 6 سال ہو گئے، بالکل لائن کلیئر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے ایک تعویذ دیا، کہا گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، بزرگان دین سے ہم دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے التجا کرتے ہیں، وہ دعا کریں گے ضرور کام ہو جائے گا. لکھ کے تعویذ دیا، 9 مہینہ بیتے، دوڑتے چلے آئے مفتی صاحب قبلہ، آپ نے تعویذ دیا تھا نا، کام ہو گیا، کام ہو گیا. یہ لال ہے. اچھا میاں شادی نہ ہو تو دعا کریں مولانا، لڑکا پیدا نہ ہو تو تعویذ بناویں مولانا، لڑکا پیدا ہو جائے تو عقیقہ کا مسئلہ بتاویں مولانا، ختنہ کا مسئلہ بتاویں مولانا، 4 برس کا ہو تو بسم اللہ پڑھاویں مولانا، حافظ بناویں مولانا، قاری بناویں مولانا، مولانا بناویں مولانا، عالم بناویں مولانا، فاضل بناویں مولانا، میلاد پڑھے مولانا، میلاد پڑھاویں مولانا، اور شادی ہو تو نکاح پڑھاویں مولانا. مسئلہ بگڑ جائے تو وہ مسئلہ بناویں مولانا، بتاویں مولانا. مر جاؤ تو نماز جنازہ پڑھاویں مولانا، ہمیں تیجا میں کام آویں مولانا، 10واں میں کام آویں مولانا، 40واں میں مولانا، روزانہ مولانا، سالانہ مولانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. واہ 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 واہ. پیدا ہونے کے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کام آویں مولانا. پھر بھی دور رہو گے، ایک کو لمحہ نہیں جی پاؤ گے ان سے دور رہ کر کے. اس لیے پیارے یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے پیارے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. آپ جانتے ہیں ہر دور میں اہل علم کو بھی آزمایا جاتا رہا. اہل علم کے سامنے بھی سوالات ہوتے رہے. ایک
ایک یہودی آیا ایک دیہات میں، دیکھا کہ بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ان کو بہکایا جائے. پہنچا 2-3 مسلمان بیٹھے تھے، کہا بھائی تو مسلمان میں یہودی. کہا پھر؟ کہا میرے کچھ سوالات ہیں میرے سینے میں چل رہے ہیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کا جواب تم دے دو تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. مسلمانوں نے سوچا بڑی اچھی بات ہے، ایک کا اضافہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا ایسا ہی نہیں، پورے مسلمانوں کو، پوری بستی کے لوگوں کو جمع کرو اور میں پھر سوال کرتا ہوں تب اس کا جواب دینا. بلایا، منادی کر کے سب کو جمع کر لیا گیا. جب سب جمع ہو گئے تو یہودی کہتا ہے مسلمانوں تم لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکیلا، میرے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب تمہیں دینا ہے. اگر جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور نہ جواب دے پائے تو اس کا الٹا تمہیں کرنا پڑے گا، اپنا دھرم چھوڑ کے میرا دھرم قبول کرنا پڑے گا. تو سب خاموش کہ اگر بتا لے جائیں تو ایک ہی مسلمان ہوگا، اور نہ بتائیں تو ہم ہزاروں کو جانا پڑے گا. چپ. تب تک ایک کلو بھیا پہلوان بیٹھے تھے. کہا اگر پہلوانی کی بات آئے گی تو کوئی گڑبڑ پہلوان نہیں ہے، جواب میں دوں گا، میں لڑوں گا. ایک جمن بھیا کسان بیٹھے، تب تک بول اٹھے اگر کسانی کی بات آئے گی تو میں گڑبڑ کسان نہیں ہوں، جواب میں دوں گا. پہلے لوگ نام ایسا ہی رکھتے تھے نا، کوئی جمعرات کا پیدا ہو جائے تو جمعراتی، اور شبرات کا پیدا ہو جائے تو، اب برسات میں پیدا ہو جائے تو منگل کا پیدا ہو تو منگلی، اور جنگل میں پیدا ہو جائے تو کیلنڈر کے حساب سے لوگ نام رکھتے تھے. بول اٹھے، تمہارا سوال، تمہارا چیلنج ہمیں قبول ہے، بولو کیا سوال ہے تمہارے. اس نے کہا تخت بچھاؤ. تخت بچھایا گیا. کرسی لگاؤ. کرسی بھی لگائی گئی. بیٹھ گیا اس پر. کہا اے مسلمانوں تم سے 3 سوال ہیں، جواب دینا پڑے گا. کہا بولو. اس نے کہا اے مسلمانوں بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے. کہا بتاؤں بیچارے دیکھ کے آئے ہو تو بتا دے. کہا بتا. چپ. سوچ رہے ہیں، ذہن پر دباؤ ڈال رہے ہیں. کافی تاخیر ہو گئی، تب تک اس نے دوسرا سوال کر دیا. اے مسلمانوں بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے. کہ سوچ رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں ذہن پر، مگر جواب نہیں بن سکا. تیسرا پھر سوال کر دیا. اے مسلمانوں بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا. اب چپ ہیں سب، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. اس لیے پیارے اب کریں کیا؟ آنکھوں میں اشک ندامت کے سوا تھا بھی کیا اور کرتے بھی کیا. تب تک ایک طالب علم سینے میں قرآن لگائے ہوئے. سبحان اللہ. قرآن سینے میں لگانے کی چیز بھی ہے. یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ سینے سے لگایا جائے. بہت سینے سے لگانے کے لیے. تو وہی طالب علم آیا سینے میں قرآن لگائے ہوئے، پیچھے والے سے پوچھتا ہے ہلا کر کے، کیا بات ہے تم لوگ رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ شیطان اوپر بیٹھا ہے، ماجرا کیا ہے. تو کہا بیٹا ہم تو پھنسے ہی ہیں، تم کہاں پھنس رہے، پیچھے سے نکل جاؤ. اس طالب علم نے کہا میں پیچھے سے نکلنے کے لیے نہیں آیا، میری قوم پھنسی ہو میں پیچھے سے نکل جاؤں یہ نہیں ہو سکتا. ارے مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے. کہا اتنے سخت سوالات ہیں بیٹا کہ کیا بتائیں. اب ہم سے مت پوچھو، اسی سے پوچھ لو جو اوپر بیٹھا. گھوم کے آئے سامنے کھڑے ہوئے. کہا کیا بات ہے، ان کو پھنسا رکھا ہے. ارے بیٹا تو کیا جواب دے گا، جب یہ چچا نہیں جواب دے پائے تو یہ بچہ تو کیا جواب دے گا. کہا کوئی ضروری ہے جو بات چچا نہ جانتا ہو بچہ نہ جانے. جیسے ایک کوا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ کالی کھوپڑی والا دو ٹانگ والا جو ہے تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہنا. کہا کیسے بچیں گے. کہا دیکھنا کہ آ رہا ہے، تم بیٹھے ہو کہیں پر تو دیکھنا کہ آ رہا ہے، زمین پہ جھک کے ڈھیلا اٹھا رہا ہے، ڈھیلا اٹھا کے جب ہاتھ بڑھائے تو اڑ جانا. کہا ابا جب آوے، جب جھکے ڈھیلا اٹھاوے ہاتھ بڑھاوے تب ہم اڑیں، کہیں راستے ہی سے ڈھیلا لے کے آ رہا ہو تو. کہا تب تو تم ہم سے بھی ہوشیار ہو. کبھی بچہ جو ہے چچا سے ہوشیار ہوتا ہے. تو کہا کوئی ضروری ہے کہ جو یہ نہ جانتے ہو میں بھی نہ جانتا ہوں. میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن، اب میرے استاد نے قرآن میں پڑھایا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. میں جواب دوں گا. یہ کیا جواب دیں گے. کہا تم دو گے تو تیار ہو جاؤ. کہا نہیں ایسے ہی نہیں. کہا پھر. کہا یہ بڑا بتاؤ. کہا کیا. کہا لیویا بڑا ہوتا ہے کہ دیویا. لینے والا بڑا ہوتا ہے کہ دینے والا. مانگنے والا بڑا ہوتا ہے کہ دینے والا. ارے بولو بھائی. دینے والا بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ مانگنے والا بڑا ہوتا ہے کہ دینے والا. کہا دینے والا بڑا ہوتا ہے. تو کہا تو سوال کرنے والا سائل، میں جواب دینے والا داتا.
तू कमतर मैं बरतर, पहले ऊपर से नीचे। बहुत खूब भाई, अब वाह, वो नीचे उतर के खड़ा हो गया, मुंह जैसे छिला सिंघाड़ा। नीचे खड़ा तो हो गया, अब तालिब इल्म चढ़ के बैठ गया ऊपर, कहा बोल तेरा क्या सवाल है, बोल तेरा क्या सवाल है। उसने कहा रे बच्चे अभी सुनोगे तो हालत खराब हो जाएगी। कहा बोल ना। कहा बताओ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। अच्छा जोर से बोल। कहा बताओ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा जालिम अभी तेरी समझ में नहीं आया। अरे खुदा तुझे ऊपर से नीचे कर रहा है, मुझे नीचे से ऊपर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 रहा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुझे बेइज्जत कर रहा है, मुझे इज्जत अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, तुझे जलील कर रहा है, मुझे अजीम कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। के बाद कहा अच्छा एक बात बताओ। कहा क्या। कहा ये बताओ खुदा का रुख किधर है। कहा अच्छा। मजमा तो उन्हीं का था, इशारा किया घर से मोमबत्ती लाओ, दौड़ के वो मोमबत्ती लाए तो सामने जला करके खड़ा कर दिया। कहा यहूदी देख रहा मोमबत्ती। का हाँ। कहा जल रही है। कहा हाँ। कहा रोशनी फूट रही है। कहा हाँ फूट रही। कहा बताओ इसका रुख किधर है। बहुत खूब, चारों तरफ देखा। कहा इसका रुख तो चारों तरफ है। कहा जालिम आरजी नूर, ये मोमबत्ती तू भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं, तेरा बनाया नूर, मेरा बनाया नूर। हमें जब इसके रुख का पता नहीं तो जो नूर ही नूर है भला उसके रुख का क्या पता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, 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 सुभान अल्लाह। अब और घबराया। यही बच्चा जवाब देगा। बच्चे ने कहा जल्दी बोल तीसरा सवाल। कहा राल तो अंदर जाने दे। अब तो मैं जानता हूं लाइन क्लियर है। कहा बताओ खुदा से पहले क्या था। कहा मैं तो बताऊंगा खुदा से पहले क्या था, लेकिन उससे पहले तुम बताओ। कहा क्या। कहा 10 से उल्टा गिनती सुनाओ। कहा 10 से उल्टा गिनती की नहीं। कहा हाँ गिनो। कहा क्या तेरे मदरसे में उल्टा ही पढ़ाते हैं। कहा नहीं मेरे मदरसे में ठीक पढ़ाते हैं सीधा, लेकिन जिसकी खोपड़ी उल्टा हो जाती है उसको उल्टे से ठीक करना पड़ता है। जैसे बचपन में मैं चारपाई बन रहा था तो बीच में एक बांध गलत हो गया, 4 मरतबा आगे बढ़ गया तो वालिद साहब आए तो कहा यार बेटा गलत कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ। कहा बीच में ये एक बांध जो है उल्टा हो गया। मैंने कहा ठीक कैसे होगा अब्बा। तो कहा ठीक ये होगा कि फिर से उस सुख के वहीं तक ले जाओ, तीन के फिर वहीं तक ले जाओ, वहीं से ठीक करो। तो जो जहां से गड़बड़ होता है वहीं से ठीक किया जाता है। तो कहा 10 से उल्टा गिनती गिन। तो कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का फिर गिन। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का फिर गिन। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा यहूदी बताओ 1 से पहले क्या है। 1 से पहले क्या है। कहा 1 से पहले कुछ नहीं। कहा जब इस 1 से पहले कुछ नहीं तो जो वाहिद है उससे पहले क्या होगा, जो अहद है उससे पहले क्या होगा, हमें जो एक ही एक है उससे पहले क्या होगा। जब ये वाकया मैंने पढ़ा, वो बच्चा है कौन। तारीफ बताती है वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वक्त का इमाम आजम है। अल्लाह अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वाह, 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 वाह। इसलिए प्यारे अल्लाह ताला सलामत रखे। ये इल्म के आफ्ताबों में हताब बैठे हुए हैं, इनसे करीब रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। और इल्म की रोशनी सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये दारुल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं जानता हूँ कि जामियतुल इस्लामिया अशरफिया मुबारकपुर अरबी यूनिवर्सिटी सुभान अल्लाह, वहाँ के तलबा भी तशरीफ़ लाए हैं। मुदर्रिसीन का ये नूरानी काफिला नजर आ रहा है सुभान अल्लाह। हमें अगर एक मिसबा ही किसी जलसे में पहुंच जाए तो उस जलसे की कामयाबी की जमानत है। बेशक, बेशक, बहुत उम्दा था। और फिर यहाँ तो बारात है सुभान अल्लाह, दूल्हा भी है बाराती भी सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और जामिया का फैजान पूरी दुनिया में हम कर दे। इसलिए प्यारे तो सरकार जो अता फरमाए वो ले लो। बस एक बात सुन लो आखिरी, इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी और जरूर हाजिरी होगी इंशाअल्लाह।
اس لیے بس آخری بات چلتے چلتے سن لو، نبی جو عطا فرمائیں وہ لے لو، سبحان اللہ، نبی جو عطا کریں وہ لے لو۔ اس لیے صحابہ کرام صرف یہی نہیں جانتے تھے کہ نبی نماز بتانے آئے ہیں، روزہ بتانے آئے ہیں، حج و زکوٰۃ کا سلیقہ بتانے آئے، نہیں، نبی طبیب کائنات بھی ہیں۔ آج اگر کسی کے کچھ لگتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹے، سر پھوٹے، آنکھ نکلے، مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو کہ کسی مولانا صاحب کے پاس آتے ہو؟ ارے بولو بھائی، ڈاکٹر کے پاس پہلے جاتے ہو، مگر صحابی کا عقیدہ سنو، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ ہیں، ایک جنگ کے موقع پر آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، حضرت قتادہ آنکھ کے ڈھیلے کو ایک ہاتھ سے دبائے ہوئے، ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دوران جنگ ایک ظالم کا تیر آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، اے اللہ کے پیارے نبی مجھ کو میری آنکھ دیجئے، مجھ کو میری آنکھ دیجئے۔ معلوم ہو رہا تھا وہاں اسٹاک میں رکھی، ایک کو نکالو دوسری لگاؤ، مگر عقیدہ دیکھو صحابی کا۔ اور جب سمجھ جاؤ گے عظمت صحابی تو کبھی نہیں بنو گے۔ کیا کہنا الحمدللہ، جب سمجھ جاؤ گے عظمت صحابی کیا کہنا الحمدللہ۔ اس لیے پیارے تو صحابی ہیں، صحابی عقیدہ دیکھو، کہا یا رسول اللہ مجھ کو میری آنکھ دیجئے۔ آقا کو فرمانا چاہیے اے قتادہ تیری آنکھ اللہ کے لیے نکلی ہے، اس کا صلہ تجھے اللہ دے گا۔ کوئی میں نے ہاسپٹل کھول رکھا ہے کیا اسپتال بنا رکھا ہے آنکھوں کا؟ لیکن نہیں، مصطفیٰ مسکرائے، سبحان اللہ۔ کیا چاہیے قتادہ؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ حضرت قتادہ ہی بڑے ہوشیار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں مختار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے، جنت تو میں نے آپ سے مانگی نہیں، جنت کا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے، اس لیے جنت آپ اپنے کرم سے عطا کر دیجئے اور آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دونوں ہاتھ میں لڈو، آنکھ بھی دیجئے جنت بھی دیجئے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن، اللہ اللہ، وہ لعاب نبی اگر کھارے کنویں میں ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جائے، حضرت ابو بکر کی اینڈی میں لگ جائے، سبحان اللہ، تو شفائے کامل عطا ہو جائے، شفائے کامل مل جائے، شفائے کلی مل جائے، اللہ اللہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی کی آنکھ میں لگ جائے تو شفا مل جائے، کھارے کنویں میں پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو 1500 سے زیادہ لوگ کھا کے شکم سیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ان کے یہاں بھی پیری مریدی ہوتی ہے، یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک پیر پہنچ گیا ہمارے علاقے میں ان کا، تو مرید نے کہا کہ حضرت میلاد کرو بھائی، تو میلاد تو کرتا نہیں تھا لیکن دبا ہوا تھا، تو اس نے کہا پھر کسی ٹائم کرا دینا، جلدی میں کہا نہیں آج کرو بھائی، تو کہا اچھا شام کو لوٹ کے ہم آتے ہیں، انتظام رکھنا کچھ تھوڑا بہت۔ تو گیا دوسری بستی میں، اس کے بہت سے چاہنے والے تھے، پورا ایک ٹریکٹر بھر کے لے آئے، 40 آدمی۔ اب بیچارہ غریب آدمی، اس نے صرف 4 آدمی کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور جب 40 پہنچ گئے تو بار بار اندر جائے باہر جائے، اندر جائے باہر جائے۔ پیر نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو تم نے کیا ہے، 4 آدمی کا انتظام ہے، 40 لے آئے ہو، کون کھلائے گا؟ اندر گیا، روٹی کی ڈھیرائی اٹھا کے لایا، چاول کی پتیلی لایا، سالن کی پتیلی سامنے رکھا، دیوار ڈاک کے بھاگ گیا۔ پیر صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں، کہا ہو ارے میاں آپ تو 40 آدمی لے کر چلے آؤ، بیچارے ہمارا شرم کے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، ہمیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ حضرت جابر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ میرے مکان پر آپ کی دعوت ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابیوں چلو حضرت جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ انتظام کیا تھا؟ آدھا کلو جو، ایک بکری، آدھا کلو جو، کتنے لوگ کھائیں گے؟ ارے میں سمجھتا ہوں ہمارے ابھی 10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے پیر صاحب کے ساتھ گیا تو کہا میاں ہم کسی کے ہاتھ کا بنایا نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ کا بنایا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کمیٹی والوں سے کہا کچھ راشن پانی دے دینا اس کو، تو ان لوگوں نے 2 کلو آٹا دیا اور اسی حساب سے دال دے دیا اور سب تمام راشن دے دیا۔ تو اٹھ کے آیا، کہا میاں اتنے میں کیا ہوگا مجھے؟ کہا 2 کلو آٹا میں نے ہوگا، بھائی اور دے دو اس کو، 2 کلو اور دے دیا۔ تو گیا بالٹی میں گھور کر کے پی لیا پورا،
اور چلایا تو میاں نے کہا بنایا نہیں. کہا میاں بنانے بھر کو تھا ہی نہیں, پورا گھول کے بالٹی میں پی لیا ہے, ناشتہ ہو گیا ہے, کھانا دیکھا جائے گا. ایسے ایسے کھانے والے کو بھی ہے. آدھا کلو کتنے لوگ کھائیں گے؟ آدھا کلو جو ہے. حضرت جابر آقا کو دعوت دے کے چلے آئے. سرکار 1500 سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے آئے. اللہ اللہ, کچھ لوگوں نے کہا جابر دیکھا تم غریب آدمی, تھوڑے سے آدھا کلو جو کا انتظام کیا ہے, یہ تعداد. حضرت جابر عرض کر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں سے, لوگوں سنو, میں نے اپنے آقا کی دعوت کی ہے تو میں نے اپنے آقا کا انتظام کیا ہے. ان سب کی دعوت میرے آقا نے کی ہے تو ان کا انتظام میرے آقا فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, بہت خوب. انتظام میرے آقا فرمائیں گے. واہ آقا فرماتے ہیں جابر کیا پکا؟ کہا بس ایک بکری ذبح کی ہے, سالن ہے, آدھا کلو جو کا آٹا. نبی نے اپنا لعاب ڈال دیا. سبحان نبی حضرت جابر کی ہانڈی میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیں تو برکت ہی برکت. تمام صحابہ تبرک سمجھ کے کھائیں. اے چھوٹ بھائیو, نبی اپنا تھوک مبارک ہانڈی میں ڈال دے تو پوری قوم تبرک سمجھ کے استعمال کرے. ہمیں تم قوم کو نہ کھلاؤ, کسی دن اپنی ہانڈی میں تھوک کے دیکھو. وہ بیوی جو ہے نا اسی چمچہ سے چہرہ لال ٹین کر دے گی. تیرا تھوک تیری بیوی کھانے کو تیار نہیں, تیرا بیٹا پینے کو تیار نہیں. وہ نبی کا تھوک ہے کہ پوری امت تبرک سمجھ کے پی رہی. بے شک بے شک. فائدہ پہنچ رہا ہے. اس لیے پیارے کہنے کا مقصد ہے حضرت جابر آدھا کلو چاٹا 5 کھانے آئی تھی. واہ واہ, سبحان اللہ. دیکھے کہ جابر کی طبیعت گھبرائی تھی. ہوئے جابر حیران کیا آقا نے اعلان. ہوئے جابر حیران کیا آقا نے اعلان. کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. لا الہ کی بولی بول, الا اللہ سے گھیرا کھول, اللہ سے قلب جگائے جا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر. واہ واہ. حضرت قتادہ کی آنکھ میں سرکار کا لعاب لگا. اللہ اللہ. حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگتے ہی آقا فرماتے ہیں آنکھ کھولو. آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ روشنی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. آقا نے جنت کی بشارت بھی دے دی. آنکھ میں لعاب لگایا تو لعاب بھی ٹھیک ہو گئی, اللہ نے شفا عطا فرمائی. جنت بھی دے دی, آنکھ بھی عطا کر دی. اے لوگوں یاد رکھو, تبھی تو میرے امام بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پکار اٹھے یا رسول اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اس لیے پیارے, نبی جو عطا کریں وہ لے لو, نبی جو تقسیم کریں وہ لے لو. نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں, نبی عطا کر رہے ہیں نبی بانٹ رہے ہیں. مختار کائنات ہے, جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہے, جو چاہو مانگ لو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.